السلام علیکم ناظرین، سیل میڈیا میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کی خدمت میں حضرت مولانا مفتی محمد عمران صاحب کا ایک کلپ شیئر کرنے جا رہا ہوں، آئیے مل کر سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر محمد علی مرزا جہلمی کی قرآن کلاس نمبر 116 جو حال ہی میں اپلوڈ ہوئی ہے، اس میں مرزا جہلمی نے ایک عقیدہ بتایا ہے شیطان کے متعلق کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی ہے، وہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو وہ کسی کے دل میں بھی وسوسہ ڈال سکتا ہے۔ شیطان دنیا میں جہاں کہیں بھی بیٹھا ہو، اللہ نے اسے یہ طاقت دی ہے کہ وہ کسی کے دل میں بھی وسوسہ ڈال سکتا ہے۔ یہ اس کو پاور دی ہے اللہ نے آزمائش کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیطان دنیا کے ایک کونے میں بیٹھ کر دوسرے کونے میں بیٹھے ہوئے شخص کے دل میں وسوسہ ڈال سکتا ہے، اور اللہ نے اس کو یہ طاقت اور قوت دی ہے۔ مرزا جہلمی سے ہمارا سوال ہے کہ کس آیت کے اندر آپ کا یہ عقیدہ لکھا ہوا ہے، کیونکہ آپ کا دعویٰ ہے کہ عقائد 100% قرآن کریم میں ہیں۔ تو پہلے یہ 7563 حدیثیں بخاری میں اور اتنی مسلم میں، یہ کو 15,000 روایتیں تو پہلے پڑھ لینا آپ، پھر اگلی روایتیں دیکھیں گے۔ 80% دین تو اس میں کور ہو جاتا ہے، اور عقائد تو 100% قرآن میں ہے۔ قرآن بخاری مسلم پڑھتے نہیں ہیں اور روایتوں کے پیچھے پڑھتے ہیں وہ جی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی عقیدہ بھی قرآن کریم سے باہر نہیں ہے آپ کے دعوے کے مطابق۔ تو آپ کے دعوے کے مطابق ہی ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ نے جو یہ عقیدہ بتایا ہے قرآن کریم کی کس آیت میں یہ عقیدہ لکھا ہوا ہے؟ چلو ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، اگر آپ قرآن کریم سے نہیں دکھا سکتے، کسی صحیح حدیث میں یہ عقیدہ آپ ثابت کر دیں۔ اگر صحیح حدیث سے بھی نہیں دکھا سکتے تو پھر آپ نے یہ عقیدہ کہاں سے لیا ہے؟ جبکہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ابلیس کا تخت سمندر کے اوپر ہے، اور وہ اپنے چیلوں کو بھیجتا ہے اور پھر کارگزاری ان سے سنتا ہے۔ بڑی مفصل حدیث ہے، یعنی وہ ابلیس وہاں تخت پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اس کے چیلے پوری دنیا میں گھومتے ہیں اور لوگوں کو خراب کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب ابلیس کو اتنی طاقت اللہ نے دی ہے آپ کے عقیدے کے مطابق، تو پھر اس کو اپنے چیلے بھیجنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تو وہیں بیٹھ کر لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال سکتا ہے۔ اسی طرح صحیح احادیث میں ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے۔ اب اگر شیطان کو اتنی طاقت اللہ نے دی کہ وہ دنیا میں جہاں کہیں بھی بیٹھا ہو، ایک کونے میں بیٹھ کر دوسرے کونے میں بیٹھے ہوئے شخص کے دل میں وسوسہ ڈال سکتا ہے، تو پھر ہر انسان کے ساتھ شیطان کو لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ بہرحال ہمارا آپ سے یہ سوال ہے، اور یہ آپ پر انشاءاللہ قرض رہے گا کہ آپ یہ عقیدہ اپنے دعوے کے مطابق قرآن کریم سے دکھائیں کہ اللہ نے شیطان کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ دنیا کے ایک کونے میں بیٹھ کر دنیا کے دوسرے کونے میں بیٹھے ہوئے شخص کے دل میں وسوسہ ڈال سکتا ہے۔ اگر آپ یہ عقیدہ نہیں دکھا سکتے تو پھر آپ ویڈیو میں اعلانیہ طور پر رجوع کریں اور معذرت کریں۔ اگر آپ معذرت بھی نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنی ذات کے لیے آپ کا پیمانہ الگ ہے اور دوسروں کی ذات کے لیے آپ کا پیمانہ الگ ہے۔ اس لیے مرزا جہلمی کو چاہیے پہلے اپنے گریبان میں جھانکے، جیسے مرزا جہلمی کہتا ہے کہ پہلے اپنی منجی تلے ڈنڈا پھیرو، ہم بھی یہی کہتے ہیں مرزا جہلمی صاحب، چھوٹے مرزا جی، پہلے اپنی منجی تلے ڈنڈا پھیریں، پھر دوسروں کے عقائد پر بات کریں۔ اور اگر مرزا جہلمی نے یہ عقیدہ کسی بابے سے لیا ہے تو پھر تو مرزا جہلمی بابی بن گیا، جبکہ اس کا نعرہ یہ ہوتا ہے کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی۔ اس کو یہ نعرہ لگاتے ہوئے شرم آنی چاہیے، کیونکہ یہ تو بابی بن گیا۔ اس لیے مرزا جہلمی یا تو اس عقیدے پر قرآن کی آیت پیش کرے یا صحیح حدیث پیش کرے، یا پھر یہ نعرہ لگانا چھوڑ دے اور اپنے بابی ہونے کا اعتراف کرے۔ آخری بات، اگر کوئی عالم کسی ولی کے بارے میں یہ کہہ دے کہ اللہ کی اجازت سے بعض اوقات کسی ولی کی روحانی توجہ دور بیٹھے ہوئے شخص پر اثر انداز ہو جاتی ہے اور اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، اللہ کی اجازت سے ہوتی ہے، وہ اس کو مستقل بھی نہ مانے، کبھی کبھار اللہ کی اجازت سے اس کو مانے۔ مرزا جہلمی اس پر شرک، کہانی، جعلی وغیرہ وغیرہ کیا کیا فتوے لگاتا ہے، لیکن شیطان کے بارے میں مرزا جہلمی نے یہ عقیدہ اختیار کیا جو نہ قرآن کی کسی آیت میں ہے نہ کسی صحیح حدیث میں ہے۔ تو شیطان کے بارے میں مرزا جہلمی کا یہ عقیدہ کیا یہ کہانی نہیں ہے؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟
آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔ شکریہ۔